بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ رات 12 بجے تک اسلام آباد میں ایک پھڈا چلتا رہا، اور وہ پھڈا کیا تھا؟ کل اپنی طرف سے ترم خان بن کے مرتضی سولنگی نے وہ سمری کے اوپر دستخط تو کر دیے تھے، اور اپنی طرف سے یہ کہا تھا کہ اجلاس اگر صدر نہ بھی بلائیں تو کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے، تو ہم جو ہے وہ اجلاس بلا لیں گے اور اجلاس ہو بھی جائے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں ٹی وی کے اوپر تو یہی تاثر دیا جا رہا تھا، لیکن وہ پردوں کے پیچھے صدر کے ترلے منتیں کی جا رہی تھی، اور صدر کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اجلاس بلا لیں۔ ظاہر ہے اجلاس اسی کی حیثیت اور وقت ہوگی جو صدر پاکستان بلائیں گے۔ یہ مرتضی سولنگی جیسے لوگ جو ہیں ان کے بلائے ہوئے اجلاس کی تو کوئی حیثیت یا وقت نہیں ہوگی، کل کو وہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا۔ تو صدر عارف علوی نے رات کو ایک تو یہ جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہے اس کو یہ بتایا ہے کہ، اور اس کی طبیعت صاف کی ہے، اس کو یہ بتایا ہے کہ آپ تو نگران ہیں، اور نگران جن کی مدد سے بنے ہیں یا جن کی خدمت گزاری کر کر کے آپ اس مقام پہ پہنچے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ریاست کے سربراہ کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کو جس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے وہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب صدر نے کیا کہا ہے۔ صدر نے کہا کہ صدر مملکت نے نگران وزیر اعظم کی جانب سے بھجوائی جانے والی سمری میں نگران وزیر اعظم کے لہجے اور لگائے گئے الزامات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا لب و لہجہ قابل افسوس ہے۔ صدر آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت ریاست کے سربراہ اور جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ بحیثیت صدر مملکت نگران وزیر اعظم کے جواب پر تحفظات ہے۔ صدر مملکت کو عام طور پر سمریوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو نے صدر مملکت کو پہلے سیغے میں مخاطب کیا۔ نگران وزیر اعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ صدر مملکت نے اپنے حلف اور ذمہ داریوں کے مطابق ہمیشہ معروضیت اور غیر جانبداری کے اصولوں کو برقرار رکھا۔ صدر انتخابی عمل میں ہونے والی بے ضابطگیوں اور حکومت قائم کرنے کے عمل سے غافل نہیں ہو سکتا۔ صدر کو قوم کی بہتری اور ہم آہنگی کے لیے قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ صدر کی جانب سے وزیر اعظم کی قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق سمری آئین کے آرٹیکل 1 کے عین مطابق واپس کی گئی۔ میرا مقصد آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت قومی اسمبلی کی تکمیل تھا، مگر میرے عمل کو جانبدار عمل کے طور پہ لیا گیا۔ قرارداد مقاصد کے مطابق عوام کو اپنے ملک کے ایگزیکٹو فیصلوں میں حصہ لینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ صدر مملکت کچھ پیروں میں لگائے گئے آئین کی خلاف ورزی کے کچھ الزامات پر وقت صرف نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وقت یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ نگران وزیر اعظم کی ذمہ داری محض آئین کے تحت اور وقت کے اندر پرامن، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس معاملے پر مختلف حلقوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے، مختلف کیسز کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی رائے اور مینڈیٹ کا احترام کریں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے سمری 26 فروری کی رات کو موصول ہوئی۔ سمری میں وقت کی غلطی موجود ہے۔ وزیر اعظم نے دوبارہ غور کے لیے سمری آئین کے آرٹیکل 48 کے مطابق واپس نہیں کی۔ صدر کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ آئین پاکستان کو اس کے حرف اور روح کے مطابق نافذ کیا جانا چاہیے، اگرچہ موجودہ انتخابی عمل میں ایسا نہیں کیا جا رہا۔ سمری کے پیرا 14 میں نگران وزیر اعظم کی تجویز پر صدر مملکت اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 51 اور 91 دو پر سب کو عمل کرنا چاہیے اور اس کی روح کے مطابق نافذ کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد صدر نے لکھا کہ صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی منظوری مخصوص نشستوں کے معاملے کے الیکشن کے 21ویں دن تک حل کی توقع کے ساتھ دی ہے۔ یعنی آپ اس میں یہ دیکھیے کہ صدر نے تحفظات کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بالآخر طلب کر لیا ہے جو اس وقت اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے۔ اس میں صدر صاحب نے کیا بتایا؟ ایک کہ انوار الحق کاکڑ اپنی آپ کو حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کام صاف شفاف اور وقت کے اندر انتخابات کروانا تھا، جو کہ آپ نہیں کروا سکے۔ مختلف حلقوں کی جانب سے
جو اس وقت تحفظات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ صدر انتخابی بے ضابطگیوں جو گڑبڑ آپ نے کیا اس سے غافل نہیں ہو سکتا. اور پھر آئندہ صدر کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی اس کو یاد رکھنا کہ صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور صدر کی ایک حیثیت ہے، نہ کہ کل کو اٹھے کوئی ان کا بچہ جس کو نگران وہ لگا دے. وہ صدر کو پہلے سیکھے. مخاطب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. صدر کو مخاطب کرنے کا یا صدر سے بات کرنے کا، ان کے سامنے سمری موو کرنے کا ایک ڈیکورم ہے. اور صدر نے یہ بتایا، اس میں ٹائم کی غلطی موجود تھی، اور صدر نے بتایا کہ سمری کس آئین کے آرٹیکل کے تحت بھیجی. اور اب آپ یہ سوال کریں گے کہ صدر پاکستان نے پھر اجلاس کیوں بلا لیا؟ ایک سادہ سوال ہے. صدر کا نکتہ کیا تھا؟ صدر کا نکتہ یہ تھا کہ آپ مخصوص نشستوں کو آرٹیکل 51 جو ہے اس کے تحت اس کو دیکھیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا. سب کو پتا چلا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. صدر بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے کل سماعت کی جس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا. اب فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد اب الیکشن کمیشن آج سنائے، کل سنائے، پرسوں سنائے، اب آپ کو سنانا پڑے گا. اب آپ اس کو لٹکا نہیں سکتے جو آپ لٹکا رہے تھے. اب کیس کنکلوڈ ہو چکا ہے. اب صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ آج فیصلہ نہیں کریں گے، تحریک انصاف کل چلی جائے گی ہائی کورٹ اور کہے گی کہ جی وہ فیصلہ محفوظ ہے. آپ الیکشن کمیشن سے کہیں گے وہ فیصلہ سنائے، لیکن اگر وہ فیصلہ نہیں سناتے تو اس کے بعد اگلی صورتحال. اب آتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے اوپر. قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر نواز شریف پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے. اور دوسری طرف ایم کیو والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے یا اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. آپ ساری عمر فیصلہ کر بھی نہیں سکیں گے. اس کی وجہ ہے آپ فیصلہ کر نہیں پاتے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو نواز شریف ہے وہ بھی ایوان میں پہنچے. پھر جو وزٹر گیلریز ہیں اس میں اب ڈر یہ تھا کہ نواز شریف بیٹھے ہوں گے، تحریک انصاف والوں کے بھی پاس موجود تھے، تو وہاں پہ نعرے بازی لگے گی، وہی نعرے بازی جو پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا. تو اب یہ بتایا گیا جی وہ اصل میں نا سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کسی ممکنہ گڑبڑ سے بچنے کے لیے یہ اہم قدم کیا گیا ہے. اور مہمانوں کے لیے جاری کردہ کارڈز تھے گیلری کے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. اور اس دوران گیلریز کے اندر جو ہے وہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں آپ کو اگر اتنا ڈر لگتا ہے تو پھر آپ جناب یہ نتائج میں اور باقی گڑبڑ نہ کیا کرے. پھر پاکستان کے لوگ جو فیصلہ دیتے ہیں اس فیصلے کو جو ہے وہ کرے. آج وہ سہیل وڑائچ کا آرٹیکل بھی یہی تھا کہ عمران خان نے وہ جو کھمبوں کو ٹکٹ دیے وہ جیت گئے. اگر آپ نے حرکتیں جاری رکھی تو عمران خان کا قد اس قدر ہو جائے گا، یہاں آپ سب اس کے سامنے بونے لگیں گے. گو کہ اب بھی وہی صورتحال ہے، لیکن ان کو لگتا یہ ہے کہ ہم چیزوں کو شاید جس طرح نواز شریف کہہ رہے تھے جی وہ سال ڈیڑھ سال کے اندر جو ہے وہ ہم کریں. اب نواز شریف کا اپنا موڈ بھی تبدیل ہو گیا ہے. اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے جی نواز شریف ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے پارٹی صدر بننا چاہتے ہیں. چونکہ پہلے وہ اس فیصلے کے بعد ہٹ گئے تھے، تو اب جی شہباز شریف چونکہ پارٹی کے وزیر اعظم ہوں گے تو وہ پارٹی امور کو نہیں دیکھ سکیں گے، تو نواز شریف وزیر اعظم کی بجائے اب مسلم لیگ نون کے صدر بننا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ملک کے صدر تو وہ بن نہیں پا رہے اور وہ صرف زرداری عہدہ لے گئے ہیں. اور دوسری جانب وزیر اعظم ہے وہ قوم نے ان کو نہیں بننے دیا اور قوم نے ان کو مسترد کر دیا. تو اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ مسلم لیگ نون کے جو پارٹی صدر ہے وہ بن سکتے ہیں. تو اب نواز شریف کا موڈ اتنا ہی دکھائی دے سکتا ہے. دوسری طرف وہ جو کل فرما رہے تھے کہ جناب دیکھیں کوئی ڈیڑھ ایک مہینہ مشکلات ہے، اس پہ پتہ یہ چلا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ کل تک تو بتایا جا رہا تھا جی اسحاق ڈار جو ہے وہ وزیر خارجہ کے طور کے اوپر آ رہے ہیں. آج دی نیوز اور جنگ کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ آ رہے ہیں. اگر اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر بھٹا بیٹھنے والا ہے. پچھلے 16 مہینے کی حکومت کے اندر جو بیڑا غرق کیا اسحاق ڈار نے، اسحاق ڈار کی معیشت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے قرضے پکڑو اور ملک کو آپ کو جی دیکھو میں نے کیسے مینج کر دیا. اب قرضے پاکستان کو مل نہیں رہے، اب قرضوں میں مشکلات ہیں، اب اس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے. اب نواز شریف وہاں پہ پہنچے اور ان سے وہ پوچھا گیا خط کے حوالے سے، تو ان کا جی یہ تو ان کا پرانا وتیرہ ہے اور پھر یہ ملک دشمنی ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو فیٹف والا معاملہ تھا، تو فیٹف والے معاملے کے اوپر
تب آپ نے ملک دشمنی آپ کو کیوں یاد نہیں آئی؟ تب آپ نے مخالفت کیوں کی تھی جب آپ لوگ NRO مانگ رہے تھے اور عمران خان جو ہے پھر آپ نے مانا خواجہ آصف نے بھی کہ ہمیں ISI کے میس کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے ہم سے لیجسلیشن کرواتے تھے، کیونکہ آپ کے پھر کان اس وقت انہوں نے کھینچے اور سب کچھ ہوا کیونکہ یہ ملک کا اس وقت پرابلم تھا، آپ اس وقت سیٹ نہیں ہوئے۔ اب دوسری طرف شیر افضل مروت جو ہے وہ قومی اسمبلی پہنچ گئے اور شیر افضل مروت نے کہا جی انہوں نے ہماری سیٹیں چھینی ہیں اور ہم ایوان کے اندر بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے۔ اچھا، اس میں حماد اظہر کے والد جو میاں اظہر ہیں وہ بھی پہنچے، ان سے پوچھا کہ آپ بڑے طویل عرصے کے بعد اسمبلی میں آئے ہیں تو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بڑی آج میں افسردہ ہوں اور بڑی عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے پارلیمنٹ میں آنا تھا لیکن وہ اس کی جگہ کے اوپر آ گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو یہ جو ہے وہ برا محسوس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد رات کو جو حکومت ہے وہ فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کرتی رہی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ ہمیں ووٹ دیں، لیکن آپ اس حکومت کے مستقبل کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، کہا یہ جاتا ہے کہ فضل الرحمان حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس حکومت میں فضل الرحمان بھی شامل نہ ہو رہے ہوں اور ان کو یقین ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھنا صرف تباہی اور بربادی ہے، تو باقی آپ اندازہ لگا لیجئے۔ رات کو جو اتحادی جماعتوں کا وفد ہے جس میں یوسف رضا گیلانی تھے اور باقی سب لوگ تھے، احسن اقبال، ایاز صادق، سعد رفیق، رانا تنویر، خورشید شاہ، نوید قمر، صادق سندرانی، خالد مکسی، عبدالقادر، عبدالعلیم خان اور صالح، یہ سب لوگ گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں اسپیکر کے لیے باقی چیزوں کے اوپر ہمیں ووٹ شوٹ کریں، لیکن انہوں نے ووٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا ہے۔ دوسری خبر سن لیجئے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ضرور اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر آپ جانتے ہیں انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے تھے، لیکن اب بتایا گیا کہ جو اسد کیسر ہے وہ دوسرے مرحلے کے اندر سیاسی جماعتوں سے، جس میں محمود خان اچکزئی سے بھی ملے تھے، اختر مینگل سے بھی ملے تھے، فضل الرحمان سے بھی ملے تھے، اب وہ کیوں مل رہے ہیں؟ وہ یہ مل رہے ہیں کہ اس وقت جو تحریک چل رہی ہے یا ان کا خیال ہے کہ ہم ایک الائنس میں جا رہے ہیں، تو سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس حکومت کے خلاف ایک روڈ کے اوپر جو ایک سٹریٹ موومنٹ ہے وہ شروع کی جائے، تو لگتا ہے یہ اس کا کام شروع ہو گیا۔ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔